تحریک انصاف کی کامیابی جبکہ حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی۔ چیف جسٹس نے حکومت کی سرزنش کی، کہا ہم ڈٹے ہوئے ہیں، سپریم جو ہے وہ اوپر والی ذات ہے، آئین کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، مرتے تو فوجی بھی ہیں اور ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی قربانی کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ بڑی اہم گفت و شنید ہوئی وہاں پہ۔ بلاول بھٹو آخر کس کی مرضی کے خلاف بھارت گئے تھے اور ان کا دورہ کس طرح سے اور کیوں بری طرح ناکام ہوا، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کیسے کامیابی ہوئی اور حکومت کس طرح سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی اور ان کی ناکامی ہوئی۔ تحریک انصاف نے جواب جمع کروایا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ساری چیزیں ہیں، مسئلہ صرف تاریخ کا ہے، ہم یہ تاریخ چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ جواب جو عدالت نے کہا تھا کہ سیاستدان اپنے طور کے اوپر بیٹھیں اور چیزوں کو حل کریں، تو انہوں نے اپنا موقف جمع کروا دیا تھا۔ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ توپوں کا رخ عدلیہ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف ہوتا ہے، مگر حکومت جو ہے اس نے بھی اپنا جواب جمع کروایا اور کہتے ہیں کہ ہم قبل از وقت جو ہیں انتخابات کروانے کے حصول کے لیے اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ نگران سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ جب حکومت نے ایسے عدالت میں آج کہہ دیا تو اٹس مینس کہ حکومت ایک قدم پیچھے بھی ہٹی ہے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے جس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت، وہ پی ڈی ایم، وہ نون لیگ جو یہ کہتی تھی کہ ہم کسی صورت عدالت کا حکم نہیں مانیں گے، ابھی تو عدالت نے اپنے حکم کے اوپر 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے تو عمل درآمد کروانے کا، اور جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تھا اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا۔ لیکن اگلے پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس نے بہت ساری اہم باتیں کہی ہیں، اگر ان میں سے ان کو سمجھ آ جائے تو پھر خطرناک حالات ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے۔ تو اگر حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم قبل از وقت جو ہے وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں، صرف مسئلہ تاریخ کا ہے۔ اب دیکھیے کہ 14 مئی سے پہلے کہتے ہیں، یا 14 مئی کو ہی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں ان کو تحلیل کیا جائے اور نگران سیٹ اپ کے لیے آگے بڑھا جائے۔ اگر نگران سیٹ اپ کے لیے 14 مئی کو ہی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں تو تحریک انصاف کامیاب ہو گئی، پھر انتخابات جو ہیں وہ ستمبر تک ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو مذاکرات تھے اس کے لیے مزید جو وقت مانگا گیا ہے اس میں جو صرف تاریخ کا نقطہ باقی بچا ہے یہ طے ہو جائے گا یا کہ نہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر سے بیٹھیں گے، دوبارہ سے جو ایک کمی باقی رہتی ہے سپریم کورٹ کے اندر اپنا جواب جمع کروائیں گے اور دونوں مشترکہ طور کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جو نگران سیٹ اپ کے لیے چیزیں ہیں، اس حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اس کو کب ختم کرنا ہے، نگران سیٹ اپ کب بنانا ہے، اور اس تاریخ کے اوپر ہم یکجا ہوئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہوا کم دکھائی دیتا ہے، لیکن اب حالات ایسے ہیں، چیف جسٹس کا، عدالت کا رویہ ایسا ہے، چونکہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، تو جیسے حکومت نے ابھی اپنا جواب جمع کروایا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ریفرنس لے کے آئیں گے، آپ کو فارغ کر دیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ تو ان حالات کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے۔ اب تحریک انصاف نے جس حکمت کے تحت کام کیا، پہلے تو بات وہ مذاکرات کے لیے جو تھا وہ راضی ہوئے، پھر بیچ میں ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ رک جائیں۔ اس کے باوجود عمران خان نے مذاکرات کو آگے بڑھایا، ڈرافٹ جو تیار ہونا تھا وہ چیزیں کسی حد تک عمران خان نے رکوا دی تھی، وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان صرف یہ بات مان جائیں اور تحریک انصاف کے اگر انتخابات ہوئے تو ان کے نتائج کو ماننا پڑے گا، یعنی کہ وہ عمران خان کے گلے کے اوپر ٹانگ رکھ کے یہ بات منوانا چاہتے ہیں کہ انتخابات جب بھی ہوں گے تو یہ لکھ کے دیں، یہ معاہدہ کریں، پبلکلی ہم اس کو پبلش کریں کہ میں جو بھی نتائج ہوں گے اس کو مانوں گا، یعنی کہ آپ الیکشن کروائیں، دھاندلی کریں، ووٹوں کو آگ لگا دیں، بیلٹ بیگس جو ہیں ان کو چوری کر لیں، دھاندلی کر کے جیت جائیں، اور جو بھی نتائج آئیں اس کو عمران خان مان لے، کیونکہ پہلے سے پتہ ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اور پھر کہیں دھاندلی کو وجہ بنا کے 35 پنکچر والی بات نہ ہو جائے، 126 دن کا دھرنا نہ کروا لیا جائے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو باندھ کے ماریں، یعنی کہ سب باتیں وہ مانیں اور الیکشن ہم کروائیں گے لیکن اس کا نتیجہ وہ مان لے۔ تو الیکشن سے پہلے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ ماننے سے پہلے عمران خان 5 دن پہلے نہ آئے،
علی امین گنڈاپور نہائل، جتنے بڑے لوگ ہیں 1 درجن ان کی پرانی کوئی چیزیں نکال کے تو ان کو کہہ دیا جائے گا جی کہ آپ سارے نہائی لیں کیونکہ آپ نے اس چیز کی اور فلاں چیز کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ تو خواجہ سعد رفیق کے یہ الفاظ کہ آپ انتخابات کے نتائج کو پہلے لکھ کے دے دیں گے، مان لیں گے، ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے حکومت کی سرزنش کی اور کہا کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور آئین پر عمل ہوگا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مرتے فوجی بھی ہیں، شہید وہ بھی ہوتے ہیں، اور بڑی طاقت وہ ہے وہ جو اوپر بیٹھی ہے، خوف کسی کا نہیں ہے، آئین کے اوپر عمل کروائیں گے۔ اور کچھ اہم نکات ایسے ہیں جو چیف جسٹس نے کہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی اور چیف جسٹس جو تھے ان کا رویہ بھی کافی سخت دیکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز اور سیکیورٹی ملنے کا کہا تھا، آئینی نکات پر دلائل نہیں ہو سکتے، فاروق اشنائی کہتے ہیں۔ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے دائر نہیں کی۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہے، ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے۔ پروردگار کے سامنے آئین کے دفاع کا حلف لیا ہے۔ معاشی، سیاسی، معاشرتی، سیکیورٹی بحرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی ہے اس وقت ملک میں۔ کل بھی اٹھ گئے، کل بھی 8 لوگ شہید ہوئے۔ حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا۔ معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کرائیں؟ کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چرا لے؟ سپریم طاقت جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہے، حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چیف جسٹس کے یہ سارے الفاظ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد کے لیے قربانیوں سے میں دریغ نہیں ہم کریں گے۔ قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے، بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں۔ شرط رکھی ہے کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، بیرسٹر علی ظفر۔ دوسری شرط تھی کہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں، بیرسٹر ظفر علی بتا رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے گی۔ یہ تو بڑے اہم نکات ہیں۔ پھر عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کرواتے ہوئے فیصلہ نمٹا دے۔ حکومت نے 14 مئی انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی۔ فاروق نائک نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ فاروق نائک نے عدالت کو صرف مشکلات سے آگاہ کیا۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ پہلے والا مارشل لا ہے، نہ گزشتہ دور کا نقاب پوش مارشل لا ہے۔ سعد رفیق کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ سعد رفیق کے بقول عدالت اپنا ہاتھ روک کر بیٹھی ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے دوران بھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ترکی میں زلزلے کے دوران بھی الیکشن ہوگے۔ چیف جسٹس آپ کی باتوں سے لگتا ہے آئین نہیں توڑنا چاہتے۔ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں پنجاب کی جو بات کی گئی ہے سیاسی ہے لیکن عدالت کو لکھ کر نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس عدالت کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ بھی جو تھا وہ اٹھایا گیا تھا اور آج تک ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ چیزیں آگے بڑھ گئیں اور اب پیسے کون دے گا، نہیں دے گا، کیا چیزیں ہوں گی، وہ ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آئین کے اوپر عمل کروایا جائے۔ پارلیمنٹ کے اندر سیاست ہو رہی ہے، سیاست کو پارلیمنٹ کے عدالت کے اندر بھی لے کے آ چکے ہیں اور چیف جسٹس کے آج کے الفاظ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دھوکہ کر دے۔ جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک الیکشن اور ہوں گے اور آئین کے اوپر لگتا یہ ہے کہ عمل درآمد کروایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھیے بلاول بھٹو صاحب چلے گئے سعودی بھارت، کس کی مرضی کے خلاف؟ یہ بڑی اہم خبر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ نہیں جائیے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم چلے جاتے ہیں۔ بھارت 1 ارب 20 کروڑ کا ملک ہے اور 120 ارب عوام کا ملک ہے۔ اس کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، میں ان سے ملوں گا، بھارتی وزیر خارجہ سے 1 to 1 ملاقات ہوگی، یہ ہوگا ویسے ہوگا۔ بلاول اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کہ یہی وجہ تھی کہ نہ تو وزیر اعظم بھارتی وزیر اعظم سے ملے،
ना ही उस तरह से जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ चीज़ें हो सकी। जस्ट प्रोफाइल बिल्डिंग थी, एक तरफ कश्मीर के अंदर फलां आर्टिकल लगा है, इल्ज़ामात किसी और को देते हैं, खुद जाके भारत की उस गोद में बैठ गए। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी यानी कि पीडीएम की हुकूमत ने और पाकिस्तान ने बतौर वज़ीर ख़ारजा होते हुए भारत में जाकर तस्लीम कर लिया है, हमें सब कुछ आपका कबूल, आपने जो कुछ कश्मीर में किया वो भी ठीक। और क्या बात की बिलावल भुट्टो ने, मुझे नहीं लगता उनकी प्रोफाइल बड़ी, वो और थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी वालदा बहुत बड़ी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। आपको वहाँ पहुँचने तक वक्त लगेगा। वज़ीर ख़ारजा बन के दुनिया के वज़राए ख़ारजा से मिल के ममालिक के अंदर जाके ऐसे प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं हो सकेगी जब तक अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, आपके अपने मुल्क के अंदर इज्जत नहीं होगी, जब आपका मुल्क जो है उसकी इज्जत व वक़ार ठीक नहीं रहेगी, जब आप ऐसे ही ज़ाती हैसियत में अपनी प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए जाएंगे तो फिर ना तो आपको भारत के वज़ीर आज़म वक्त देंगे, ना आपको कोई वहाँ पे आपकी एजाज़ में बड़े बड़े खाने तैयार करेगा, ना आपको उस तरह से रिस्पेक्ट मिलेगी, ना आपको मीडिया कवरेज देगा। तो भारत जाना इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर फैसला था बिलावल भुट्टो का। यही वजह हुई कि इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे नहीं थी। अगर ये भी होते, मुश्तरका तौर पर चीज़ें होती तो इनको वहाँ पर बेहतर चीजें देखने, सुनने और करने को मिलती। ये आज की अहम खबरें थी, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।